بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس السابع والعشرون فعل مضارع میں مؤنث مفرد کے الفاظ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسی سے متعلقہ مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ کچھ جملے یہاں پر جس کا ہم نے عربی کے اندر ترجمہ کرنا ہے۔ پہلے دیکھیں، فاطمہ یہاں سے اٹھو، یا فاطمہ قومی من ہنا، یہاں کا مطلب ہوتا ہے ہنا، اور یہ جو اٹھو حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے لیے امر کا آپ صیغہ لے کریں گے قومی۔ قوم تھا نا واحد مذکر مخاطب کے لیے، اور قومی ہوگا واحد مؤنث مخاطب کے لیے۔ اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، وجلسی علی الکرسی۔ زینب صبح اسکول جاتی ہے، زینب تذهب الی المدرسۃ صباحا، اور شام کو گھر لوٹ آتی ہے، وترجع الی البیت مساء، شام کا ہوتا ہے مساء اور صبح کو ہوتی ہے صباح عربی میں۔ وہ نماز پڑھتی ہے، ہیا تصلی، یا ہیا آپ نہ بھی لگائیں، صرف تصلی کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ وتتلو القرآن، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے۔ تلا یتلو اس کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، تتلو ہوگا واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ اسی طریقے سے صلی یصلی اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، تصلی ہے واحد مؤنث غائب کا، یعنی وہ نماز پڑھتی ہے۔ بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے، بچی ہوگی الطفلہ، چلنا ہوتا ہے تمشی، الطفلۃ تمشی الی امہ۔ سعیدہ اپنے ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، سعیدۃ تجلس عند امہا بادب۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا، فاطمہ یہاں سے اٹھو، تو یہ چونکہ فاطمہ مخاطب ہے تو لہذا امر حاضر معلوم کا یہ صیغہ یہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکم دیا جا رہا ہے قومی۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ لے کر امر حاضر معلوم سے۔ زینب صبح اسکول جاتی ہے، اب یہاں سے بات ہو رہی ہے غائب کی، جب غائب کی بات ہو رہی ہے تو صیغہ بھی یہاں پر کون سا استعمال ہوگا؟ غائب کا استعمال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے شام کو گھر لوٹ آتی ہے، یہاں پر بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں پر بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا، یہاں پر بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا، اور یہاں پر بھی غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ الطفلۃ تمشی الی امی، اچھا یہ تھوڑی سی غلطی ہوگی، یہ امی ہی نہیں ہے، یہ امی ہا ہے، کیونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے نا، مؤنث واحد مؤنث غائب کے لیے ہا ضمیر لوٹتی ہے، نہ کہ ہو ضمیر۔ اسی طرح سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے، یہاں پر بھی غائب کی بات ہو رہی ہے تو لہذا واحد مؤنث غائب کا صیغہ یہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے، اور واحد مؤنث غائب کی ہی ہا ضمیر لے کر آئے ہیں۔ عربی میں ہم نے ترجمہ کر لیا ہے، اب کچھ جملے ہیں جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ یا فاطمہ، اے فاطمہ، اذهبی الی المدرسہ، سکول جاؤ، ولا تلعبی فی الطریق، طریق کہتے ہیں راستے کو، اور راستے میں مت کھیلو۔ یہ تلعبی کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، لعب یلعب کھیلنا۔ اجلسی علی الکرسی، کرسی پر بیٹھ جاؤ، ولا تجلسی علی الارض، اور ارض کہتے ہیں زمین کو، اور زمین پر مت بیٹھو۔ سعیدۃ تدخل الفصل، سعیدہ فصل درسگاہ میں داخل ہوتی ہے، وتجلس بادب، اور ادب سے بیٹھ جاتی ہے، وتقرأ الکتاب، اور کتاب پڑھتی ہے۔ انتی یا نعیمہ، اے نعیمہ، انتی یعنی تم، ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو، متی کب، تذهبین جاؤ گی، الی المدرسہ مدرسہ کی طرف، مدرسہ یعنی اسکول، کب جاؤ گی۔ تو یہ کچھ جملے جن کا ہم نے اردو میں ترجمہ کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حکم دیا جا رہا ہے نا اذهبی، تو یہ ترجمہ بھی امر والا کیا جائے گا، اور یہاں پر منع کیا جا رہا ہے لہذا ترجمہ بھی نہیں والا کیا جائے گا۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے تو ترجمہ بھی امر والا، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے لہذا ترجمہ بھی نہیں والا۔ اب یہاں پہ سعیدۃ تدخل الفصل غائب کی بات ہو گئی ہے تو لہذا ترجمہ بھی غائب والا ہوگا۔ تو یہاں تک یہ صیغہ ہو گیا امر کا، یہ بھی امر کا، اور یہ ہو گیا نہیں کا، یہ بھی نہیں کا، اور اسی طریقے سے یہ والا ہے، یہ ہو گیا واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب۔ تو ترجمے میں اگر آپ دیکھیں گے نا، ویسے کہ ویسے میں ترجمہ کر رہا ہوں، مخاطب کا صیغہ ہے تو مخاطب والا ترجمہ، غائب کا صیغہ ہے تو غائب والا ترجمہ، امر کا صیغہ ہے تو اس کے مطابق، نہیں ہے تو اس کے مطابق۔ اسی طرح ماذا تفعلین، اب یہ دیکھیں واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، متی تذهبین یہ بھی واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو لہذا ترجمے میں بھی میں نے اسی چیز کا خیال رکھا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام پھر میں وہی والی بات آپ کو دہراؤں گا کہ آپ نے اس چیز کا دیکھنا ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، یہ مخاطب کا ہے، یہ متکلم کا ہے، امر کا صیغہ ہے، نہیں کا صیغہ ہے، یا مضارع کا صیغہ ہے، تو اسی کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔